بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. محترم سامعین کرام، جس طرح دنیا میں راحتیں بے شمار، تکالیف بے شمار، ان راحتوں اور ان تکالیف کو جو دنیا میں موجود ہیں ان کو اپنے الفاظ میں لانا اور بیان کرنا یقیناً مشکل ہے. تو وہ جہاں جو اصل محل ہی راحتوں کی ہے، اصل محل ہی مصیبتوں کی ہے، تو اس جہاں کے راحتوں اور مصیبتوں کے اقسام کو اپنے الفاظ میں لانا یقیناً مشکل ہے. اسی بنا پر اگرچہ گزشتہ جمعہ بھی ہمارا بیان احوال جہنم پر تھا، لیکن آج بھی ہمارا بیان، ہماری گفتگو انشاءاللہ احوال جہنم پر ہوگی. محترم سامعین کرام، دنیا کی راحتیں آخرت کی راحتوں کی نقل ہیں، حقیقی راحتیں آخرت میں ہیں، اور دنیا کے مصائب اور تکالیف آخرت کے مصائب اور تکالیف کی نقل ہیں. اصل مصائب اور تکالیف آخرت میں ہیں. فرمان الہی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ کے کلام پر یقین کرنے والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر یقین کرنے والو. کس سے خطاب ہے؟ ان سے جو قرآن پر کامل یقین رکھتے ہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث پر کامل یقین رکھتے ہیں. ہاں، ایمان والوں سے خطاب ہے، بے ایمان سے خطاب نہیں. اور یاد رکھو، جتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی ان اعمال کو بجا لانا جن سے ہماری آخرت بنے یہ آسان ہوگا، اور ان اعمال سے اور ان برے اعمال سے بچنا جس کی وجہ سے ہمارا آخرت تباہ ہو یہ آسان ہوگا. دنیا میں اسباب راحت کے لیے انتھک مشقتیں برداشت کرنا ہمارے لیے کتنا سہل ہے، کتنا آسان ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جو بھی ان ذرائع کو اپناتا ہے، ان اسباب کو اپناتا ہے، تو عمومی طور پر نتیجہ خیر کا، اس کے نفع کا، اس کی مرضی کا مرتب ہوتا ہے. لہذا ہم باوجود تھکاوٹ کے بھی محنت کرتے ہیں، باوجود شدید نیند آنے کی بھی جاگتے رہتے ہیں، باوجود انتہائی بھوک کے بھی کام میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ نفع سامنے ہے. اور جو دنیا کی تکالیف ہیں، مصائب ہیں، ان سے بچنے کے اسباب بھی بخوشی ہم اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، جاگتے ہیں.
تھکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ ان اسباب کو اپنانے سے یا برے اسباب سے اجتناب سے ہم دنیا کے مصیبتوں سے بچ جائیں گے. لہذا ہم ان اسباب کو اپناتے ہیں جو ہمارے مصیبت سے بچنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم ان اسباب سے بچتے ہیں جو ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو غرض دنیا میں نفع کے اسباب کو اختیار کرنا اور نقصان کے اسباب سے بچنا یہ ہمارے لیے انتہائی سہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین اس بات پر بنا ہوا ہے. تو اگر ہمارا یقین آخرت کے بارے میں بھی اس طرح بن جائے، ہمارا یقین قرآن و حدیث پر بھی اس طرح بن جائے، تو یقیناً جنت کو حاصل کرنے والے اعمال اور جہنم سے بچانے والے اعمال یہ ہمارے لیے سہل ہو جائیں. آخرت کی تیاری سہل ہے، لیکن بات یقین کی ہے. جو جس قدر یقین میں پختہ ہوگا اس قدر اس کے لیے اعمال آسان ہوں گے، اور جو جس قدر یقین میں کمزور ہوگا اسی قدر اس کے لیے اعمال مشکل ہوں گے. غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرمان الہی کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے. کیوں؟ اس لیے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے اور وہ پتھر ہے. یہ کمزور انسان جس کی راحت کے لیے اللہ نے آگ کو پیدا کیا کہ اس کے ذریعے سے اس کی غذا پکتی ہے جسے وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے. اس آگ کے ذریعے سے انسان تپش حاصل کرتا ہے. یہی آگ جو انسان کے راحت کا ذریعہ ہے دنیا میں، جب یہ انسان بدعملی اختیار کرے گا تو یہی آگ آخرت میں اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گی. یہ دنیا میں لکڑی کے ذریعے سے، گیس کے ذریعے سے آگ جلاتا ہے اور فوائد حاصل کرتا ہے. لکڑی جلتی ہے، گیس جلتا ہے، جب جا کے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ خوش و خرم ہوتا ہے. لیکن جب یہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کرے گا تو یہی آگ جسے یہ دنیا میں لکڑی کے ذریعے سے جلایا کرتا تھا، گیس کے ذریعے سے جلایا کرتا تھا، یہ آگ اسی انسان سے جلے گی. وقودها الناس والحجارہ. غور کریں، سنیں، دل کے کانوں سے سنیں. انسان ایندھن ہوگا، اس میں آگ جلے گی. الفاظ تو مختصر ہیں لیکن معنی اپنے اندر بہت رکھتے ہیں. وہ آگ جو ایک لمحہ میں انسان کو جھلس کے رکھ دیتی ہے، وہ آگ جہنم میں انسان کے ذریعے سے جلائی جائے گی. وہ آگ جہنم میں انسان کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی. اور یہ پہاڑ، یہ مضبوط پہاڑ جن کا جلنا ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا، جہنم میں یہی پہاڑ جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے. ان پہ آگ جلے گی. اس چاند کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ذرا سوچیں، غور کریں. تو یہ انسان جو ایک لمحہ بھی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جب اسے ہی جہنم کا ایندھن، جہنم کی لکڑی بنایا جائے گا، اور موت تو آئے گی نہیں. وہ تو ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ موت کو تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کیا جائے گا. وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. ایسے عذاب ہوں گے کہ ان عذاب کی وجہ سے
ہر طرف سے انسان پر موت ٹوٹ رہی ہوگی، یعنی وہ ہر عذاب ایسا ہوگا کہ انسان کو ہلاک کر دے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا کے رکھ دے، اس کے وجود کا خاتمہ کر لے، لیکن یہ مرے گا نہیں۔ ہاں، یہ مرے گا نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد مرنا نہیں۔ ہاں، ہم انتقال کر جاتے ہیں ایک مکان سے، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف انتقال کر جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں۔ یقین کر لیں، اعمال میں بڑھ لیں، غفلت سے باز آ جائیں، دل کو کھول دیں ہدایت کے لیے، یقین سے سنیں، اپنے اوقات کو علماء صلحاء کی مجلسوں میں صرف کریں، ایسی مجلسوں سے بچیں جو ہمارے دلوں پر اندھیرا چھا جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمیں آخرت سے غافل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہاں، زندگی امید کی بنیاد پر ہے، موت بہت قریب ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں دھوپ آتی ہے جس کے ذریعے سے غلے پکتے ہیں، پھل پکتے ہیں، دنیا میں سردی آتی ہے جس کی وجہ سے پہاڑوں پر برف جمتی ہے، اور وہ برف پھر پگھلتے پگھلتے ہمارے سال بھر کے پیاس بجھانے کا ذریعہ بنتی ہے، کھیتوں کو سیراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ اس قدر عظیم نظام کے پیچھے طاقت کون سی ہے جس کی بنا پر دنیا میں گرمی چھا جاتی ہے، ہمارے غلے پکتے ہیں، ہمارے پھل پکتے ہیں، جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں سردی چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں پر برف جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں سردی کی ایک لہر دوڑتی ہے، چلتی ہے۔ محترم سامعین کرام، جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ، میرے بعض حصوں کو کھا جاتے ہیں، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، لہذا مجھے اجازت دی جائے ہاں اپنی انتہائی حرارت کو کم کرنے کی، اپنی انتہائی ٹھنڈ کو کم کرنے کی۔ ہاں، آگ کو کھا جاتی ہے، آگ کو کھا جاتی ہے، لہذا اللہ رب العزت نے جہنم کو اجازت دی سال میں 2 سانس کی۔ وہ جب اپنے گرم حصہ سے سانس چھوڑتا ہے تو پوری دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے ٹھنڈ حصے سے زمہریر سے سانس چھوڑتا ہے تو پوری دنیا میں ٹھنڈ پھیل جاتی ہے۔ ہاں، دیکھیں اللہ کا نظام، اللہ اکبر، یقین کر لیں، ہلاکت والے راستے سے باز آ جائیں۔ محترم سامعین کرام، یہ انسان اگر دنیا میں 2-3 منزلہ عمارت سے گر جائے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، یہ مر جائے، لیکن وہ جہنم جس کے 7 حصے ہیں، جس میں اس انسان کو ڈالا جائے گا، اس کی گہرائی کو ذرا سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 سال پہلے اللہ رب العزت نے جہنم کے منہ میں، جہنم کی تہ میں گرنے کے لیے ایک پتھر چھوڑا تھا، جو گرتے گرتے آج جہنم کی تہ تک پہنچا، اور یہ اس کے گرنے کی آواز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، غیب کی باتوں کا کھولنا یہ امت کے لیے
ضروری تھا، لہذا بعض چیزیں ان پر کھول دی گئیں، صحابہ کو نظارے دکھا دیے گئے۔ لہذا آپ سوچیں کہ جب اوپر سے چیز نیچے کو جاتی ہے تو وہ رفتار پکڑتی رہتی ہے، اور جب وہ نیچے جانے والی چیز ایک پتھر ہو، ایک پہاڑ ہو، اب جب وہ 70 سال نیچے کی جانب گرتا چلا جائے اور پھر اس کے گرنے کی آواز دنیا میں سنائی دے تو ہم سوچیں کہ جہنم کی گہرائی کس قدر ہے۔ 60-70 سال تو ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے عمومی طور پر، اب 60-70 سال وہ پتھر گرتا چلا جائے۔ اب اس جہنم کے اندر جب انسان کو پھینکا جائے گا تو یہ انسان جو ذرا سی چوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، بھلا اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ انسان اپنے انجام پہ غور کر لے بدعملی کرنے سے پہلے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جہنم کو بھروں گا انسان اور جنات سے، ہاں اللہ کا وعدہ ہے۔ محترم سامعین کرام، جہنم کی دیوار کی لمبائی نہیں صرف چوڑائی، فرمایا وہ اتنی ہے کہ اس کے ایک کنارے سے اگر دوسرے کنارے تک مسافت ہے تو وہ 40 سال کی مسافت ہے، 40 سال کی مسافت صرف چوڑائی کی، جہنم کی نہیں، جہنم کی دیوار کی۔ ذرا سوچیں، غور کریں۔ محترم سامعین کرام، جہنم کو محشر کے دن 70,000 لگاموں کے ذریعے سے قابو کیا گیا ہوگا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ ہاں اگر اسے چھوڑا جائے تو اہل محشر کو اپنا نوالا بنا لے، وہ محشر سے اہل جہنم کو ایسے چنے گی جیسے پرندہ میدان سے دانے چگتا ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا۔ ہاں جہنم کی ایک گردن، 2 آنکھیں، 2 کان، دیکھے گی اہل معاشر کو، جوش مارے گی۔ اہل معاشر 100 سال کی مسافت پر جہنم کے جوش کو، اس کے چنگھاڑ کو سنیں گے، اور اہل جہنم کو جہنم کے تنگ عقوبت خانوں میں ایسا ٹھونسا جائے گا جیسے دیوار کے اندر کیل ٹھونسی جاتی ہے، اور یہ جہنمی جہنم سے بچ نہ سکیں گے، بھاگ نہ سکیں گے۔ لوہے کے اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں جہنم کے چوکیدار فرشتوں کے پاس کہ اگر پورے دنیا کے انسان اور جنات مل جائیں تو اس ایک ہتھوڑے کو اٹھا نہ سکیں، اور کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ پکڑو مجرموں کو، انہیں طوق پہناؤ، انہیں جہنم میں پھینکو، انہیں زنجیر میں جکڑو۔ لہذا جہنمی کو زنجیر میں جکڑ کے، زنجیر کو اس کے پاخانہ کے مقام سے اندر کر کے، منہ سے نکال کے اس جہنمی کو ایسا بھونا جائے گا لٹکا کے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح ٹڈی کو بھونتے ہیں، آج کے دور میں تکا بوٹی لے لو، سیخ کے اندر تکا بوٹی کو کیسے پکاتے ہیں۔ موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی،
عذاب اس طرح کے ہوں گے، یومیہ 70,000 مرتبہ کھال جلے گی اور نئی کھال تخلیق کی جائے گی، پیدا کی جائے گی۔ جہنمی کی زبان 6 میل کے مسافت پر، جہنمی کے ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک فاصلہ 3 دن کے مسافت پر، جہنمی کے بدن کی چوڑائی مکہ سے مدینہ تک، جہنم کا پورا ایک کونا گھیر لے گا، جہنمی کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر، جہنمی کی ایک ران بیضاء پہاڑ کے برابر۔ سوچیں سمجھیں، روئیں گے جہنمی، آنسو ختم ہو جائیں گے، رخسار میں نالیاں بن جائیں گی، آنسو اور پیپ خون سمندر کی شکل اختیار کر لیں گے۔ لہذا سوچیں، غور کریں، اپنے انجام کو سوچیں بدعمالی کے نتیجے میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت سے کوئی حسین منظر اور جہنم سے کوئی پرخطر منظر نہیں دیکھا، اور فرمایا جو میں نے دیکھا اگر وہ تم دیکھو تو کم ہنسو اور زیادہ رو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا؟ فرمایا جنت اور جہنم کا منظر۔ لہٰذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کو اپنے الفاظ میں نہیں لا سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بس یقین کر لیں، قرآن و حدیث پر یقین کر لیں، جنت کو حاصل کرنے والے اعمال اور جہنم سے بچانے والے اعمال کو اپنا مقصد زندگی سمجھ لیں، اپنی فکر بنا لیں، نفس و شیطان سے مقابلہ کریں، برے ماحول برے معاشرہ سے مقابلہ کریں۔ جس طرح ہمارا مزاج دنیاوی کام کا بن گیا ہے، اس سے بڑھ کر ہم اپنا مزاج علماء و صلحاء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا بنائیں، ذکر و تلاوت کا بنائیں، عبادت کا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔